زمین ختیجہ مستور کا دوسرا ناول ہے جو آنگن ناول کے بعد شائع ہوا اور ان کی وفات کے بعد شائع ہوا 1984 میں۔ اس ناول میں کردار جو ہے وہ مین کردار ہے ساجدہ جو کیمپ میں مہاجر ہے، ہجرت کر کے آئی ہے۔ دوسرا کردار اس میں ناظم کا آتا ہے، اس کی ڈیوٹی جو ہے ایک کارکن کے حیثیت سے مہاجر کیمپ میں لگی ہے، وہاں یہ ساجدہ سے ملتا ہے، اس کو ساجدہ اچھی لگتی ہے۔ کاظم ناظم کا بھائی ہے اور اس کے مزاج میں جو ہے وہ خود سری بھی ہے اور وہ ایک منفی کردار دکھایا گیا ہے جو استحصال کرتا ہے عورتوں کا جہاں تک اس کی ہمت ہوتی ہے۔ جب وہ ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے اس ناول میں دکھایا جاتا ہے تو تب اس کی ہیکڑی میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور بد دماغ اور عورتوں کا استحصال کرنے والا بن جاتا ہے۔ صابرہ ہے کردار ایک ناظم اور کاظم کی والدہ۔ مالک ہے ناظم کاظم کا والد اور صابرہ کا شوہر۔ مالک کی یہ کہانی ہے کہ مالک جو ہے وہ شادی صابرہ سے نہیں، صابرہ کی بہن آمنہ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی شادی صابرہ سے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی شادی سے تو اتنا خوش نہیں ہوتا اور پھر اس کے دکھ میں تب اضافہ ہوتا ہے جب ہجرت کر کے آمنہ واپس آتی ہے تو وہ آمنہ کو دیکھ دیکھ کے شراب نوشی شروع کر دیتا ہے، وہ زیادہ شراب پینے لگ جاتا ہے۔ آمنہ چونکہ میں نے بتایا یہ صابرہ کی بہن ہے جس سے مالک شادی کرنا چاہتا تھا۔ آمنہ اکیلی نہیں آتی، آمنہ کے ساتھ اس کی بیٹی سلیمہ بھی آتی ہے۔ سلیمہ کا یہ حال ہے کہ سلیمہ شروع سے محرومی کا شکار ہے، اس کو اس کی والدہ کوئی اہمیت نہیں دیتی ہے۔ کیوں نہیں دیتی ہے؟ کیونکہ جو صابرہ کے دو بچے ہیں نا ناظم اور کاظم، ناظم تو صابرہ کے پاس تھا لیکن کاظم نے جو پرورش ہے وہ اپنی خالہ کے پاس، خالہ آمنہ کے پاس پائی ہے، تو وہ کاظم کو بہت توجہ دیتی تھی اور کاظم کو لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیا کہ وہ ایک منفی کردار کے طور پر ہمارے سامنے اس ناول میں۔ تاجو اس ناول کا سب سے مظلوم کردار ہے۔ اس کو اس کی ماں پاکستان یہ سوچ کے بھیج دیتی ہے کہ کوئی شریف انسان جو ہے وہاں اس سے شادی کر لے گا، لیکن ادھر جو ہے اس کو جو بھی لے کے جاتا ہے استعمال کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کو جدھر بھی سر چھپانے کو جگہ ملتی ہے وہاں اس کا استحصال ہوتا ہے۔ کاظم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً، ویسے تو یہ ان کے گھر میں ملازمہ ہے تو وقتاً فوقتاً اس کا استحصال کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ایک بچے کی ماں بنتی ہے اور اس کو جنم دیتے ہوئے تاجو جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ انوری اس کا ایک کردار دکھایا گیا ہے جو جب ہندوستان میں تھی تو ساجدہ کے ہاں وہ سکے کی بیٹی تھی، پانی بھرنے کا کام کرتے تھے، یعنی ایک ملازم طبقہ تھا، لیکن ادھر پاکستان میں آ کر ان کو کوٹھی الاٹ ہو گئی ہے۔ وہ جب ساجدہ کو دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے کہ اب یہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں کہ میں سکے کی بیٹی ہوں، اب تو ہماری بڑی افسری ہو گئی ہے، ہمیں بڑے ادھر آ کے دھوکہ دہی کے ساتھ مکان مل گئے ہیں، کوٹھیاں الاٹ ہو گئی ہیں، تو اب ہمارے یہاں جو ہے وہ حیثیت بدل گئی ہے۔ صلاح الدین اس میں کردار ہے جو ساجدہ کا محبوب ہے۔ ساجدہ اس سے پیار کرتی ہے، صلاح الدین عرف سلو، اور ان کے درمیان میں بڑے وعدے ہوتے ہیں کہ جب پاکستان جائیں گے تو جو صلاح الدین ہے وہ کسی کالج میں پڑھائے گا اور تھوڑی بہت تنخواہ کے ساتھ ساجدہ گزارا کرے گی اور یہ جو ہے شادی کریں گے اور ہنسی خوشی رہیں گے، لیکن ان کے جو خواب ٹوٹ جاتے ہیں جب یہ جدا ہو جاتے ہیں۔ صلاح الدین کا کہیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ساجدہ ناظم جو ہے وہ ساجدہ کو اپنے گھر لے آتا ہے تو ساجدہ اس سے کہتی ہے کہ وہ صلاح الدین سے پیار کرتی ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہتی ہے۔ ناظم جو ہے اپنے اثر رسوخ یوز کر کے اخبارات میں اشتہارات بھی دیتا ہے صلاح الدین کے، لیکن 8 دنوں تک صلاح الدین نہیں ملتا تو پھر ساجدہ جو ہے وہ اپنی رضامندی سے ناظم سے شادی کر لیتی ہے۔ اب ناظم جو ہے وہ محکمہ بحالیات میں جدھر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی یہ اتنا وہاں سے مطمئن نہیں ہوتا، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ جو غریب ہیں وہ تو غریب کے غریب ہی ہیں اور امیر جو ہے وہ اپنے توسط سے بہت زیادہ کوٹھیاں دھوکہ دہی سے اپنے نام کروائے جا رہے ہیں، تو اس بات سے یہ اکتا جاتا ہے اور پھر وہاں سے استعفیٰ دے کے یہ ایک کالج میں لیکچرر بن جاتا ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ساجدہ دیکھتی ہے اس کے گھر کے سامنے سی آئی ڈی ہے اور وہ سی آئی ڈی جو ہے وہ ناظم کا مطالبہ کر رہی ہے، ناظم آتا ہے اس کو لے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ناظم نے کیونکہ اس میں جو واقعات بتائے گئے تھے پاکستان بننے کے بعد میں، تو وہ جو لیاقت علی خان کے قتل کا
ہوا تھا واقعہ، اس جرم میں یا کسی اور جرم میں کاظم کو جو ہے وہ ملوث سمجھتے ہیں اور کاظم کو قید ہو جاتی ہے۔ اب ناظم کو قید ہو جاتی ہے۔ اب کاظم جو ناظم کا بھائی ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر، اس کا اثر رسوخ بھی بہت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ناظم کی کسی طرح سے بھی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں، اب یہ اس کے خیالات ہیں، وہ اپنے خیالات خود بھگتے۔ اب اس نے کسی کے بارے میں، حکومت کے بارے میں جو بھی اپنے افکار پیش کیے ہیں تو وہ ان کی سزا خود ہی بھگتے۔ کاظم جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے ناظم سے۔ اب ساجدہ جو ہے وہ اکیلی ہے۔ ساجدہ جب ناظم قید میں ہوتا ہے، ساجدہ ایک بچے کی ماں بھی بنتی ہے، اس بچے کا نام اسد رکھتی ہے، اور جو ہے اسی طرح ناول جو ہے آگے چلتا رہتا ہے۔ اس میں ہمیں تاجو کے کردار کے ساتھ یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آمنہ نے چونکہ کاظم کو بگاڑا تھا، تو جب بھی کاظم زیادتی کرتا تھا تاجو کے ساتھ تو الٹا آمنہ پھر بھی تاجو کو منہ بند رکھنے کے لیے ڈرا دھمکا کے چپ رہنے کا کہتی ہے اس کو۔ تو ایک دن تو تاجو مر جاتی ہے۔ اب جو ساجدہ ہے، کوشش تو کاظم ساجدہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، لیکن ساجدہ اس میں مضبوط کردار دکھایا گیا ہے، وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ اپنی حیثیت جانتی ہے، وہ کسی طرح بھی کاظم کی جو ہے وہ باتوں میں نہیں آتی، وہ ناظم کے کسی چھوٹے سے گھر میں جا کے رہ رہی ہوتی ہے۔ سزا پوری ہونے کے بعد ناظم واپس آتا ہے، پھر ان کے ہاں ایک اور بچہ ہوتا ہے، اس کا نام یہ احمد رکھتے ہیں، اور ناول کے آخر پہ جو ہے وہ جو اس کے اندر صلاح الدین کو ڈھونڈنے والے ایک تھی چیز، ایک خواہش اس کی جو تھی وہ وہاں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنی ساس صابرہ سے ملنے کوٹھی کی طرف آتی ہے، تو وہاں وہ دیکھتی ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ جو ہیں ڈپٹی کمشنر سے کوئی سائن وغیرہ کروانے کے لیے کھڑے ہیں، ان میں صلاح الدین بھی کھڑا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے سلو تم، میں ایسے تمہیں ڈھونڈا وغیرہ، لیکن وہ اس کے سامنے یہ بات نہیں کرتا کہ تم نے ڈھونڈا ہے کیسے، وہ بس یہ باتیں کرتے میرے پاس اتنے باغ ہیں، میرے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میں ایک حویلی کے کاغذات لے کے آئی ہوں، ان پر مجھے ڈپٹی کمشنر کے سائن چاہیے، تم یہاں پہ کیسے ہو؟ تو وہ کہتی میں اپنی ساس سے ملنے آئی ہوں، اور یہ جو ڈپٹی کمشنر کاظم ہے نا، یہ ناظم کا ہی بھائی ہے، یہ میرا مطلب دیور ہے۔ تو وہ کہتا ہے چلو کام بن گیا، اس کا مطلب ہے یہ مطلب میری سفارش کرے گی۔ تو وہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وہ صلاح الدین نہیں ہے جس سے یہ پیار کیا کرتی تھی، یہ تو ایک لالچی سا انسان بنا ہوا ہے، ادھر دکھایا ہے کہ لوٹ مار کے جو بازار گرم ہوئے، کوٹھیاں حویلیاں اپنے نام کرانے میں اس کا کردار ہی بدل گیا ہوا ہے، وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اب یہ وہ والا سلو نہیں ہے۔ اتنے میں ڈپٹی کمشنر سامنے آتا ہے تو سلو ادھر ہی اس کو چھوڑتا ہے ساجدہ کو، اور اس کے چاپلوسی میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کو جھک جھک کر اس طرح سے سلام کرتا ہے، ساجدہ کو لگتا ہے جیسے ابھی اس کے پیر چھو لے گا، اس طرح سے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ تاجو کا جو کردار ہے وہ ایک مظلومیت کا کردار ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ عورت چاہے آزاد ملک کی ہو یا پابند معاشرے کی ہو، اگر وہ کمزور ہے نا، مضبوط نہیں ہے، تو لوگ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ کاظم نے بھی اس سے بار بار زیادتی کی تھی، اور ایک یہ سب سے مین مسئلہ ہے کہ مہاجرین کے بعد گری کے مسئلہ اس میں دکھایا گیا کہ جیسے ہی پاکستان بنتا ہے، لوگ جو ہے وہ تعلیم پر زور دینے کے بجائے جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوٹھیاں اپنے نام لگوا لیں، اور پھر جن لوگوں نے اپنے اپنے نام کوٹھیاں لگوائی ہوتی ہیں، پلاٹ الاٹ کروائے ہوتے ہیں، جب قائد اعظم کے وفات کا سنتے ہیں تو ان کو یہ خوف آ دھرتا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ چیزیں ہم سے چھین نہ لی جائیں، اب پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اس ناول کے اندر جو تاجوں کے غربت کے اور ظلم کے مکالمے ہیں وہ، اور ساجدہ کے حوصلہ افزائی اور پازیٹیوٹی کے جو آتے ہیں ڈائلاگ، وہ اس ناول میں بہت جان ڈالتے ہیں۔ اس ناول میں جو انوری کا کردار ہے وہ بھی آنکھیں چراتی ہوئی جب دکھائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نام جب کوٹھیاں کروا لی ہیں تو یہ بھی پہلے جیسے نہیں رہے ہیں، تو اب کسی کو بھی غریب ہونا پسند نہیں ہے، جس کا جتنا ہاتھ چلتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دھوکے سے چیزیں اپنے نام کرتا ہے۔ جو اس میں صابرہ ہے، اماں بھی بعض جگہ پہ اس کو اس نام سے لکھا گیا ہے، تو جو اماں بھی ہیں وہ روایتی قسم کی مشرقی عورت ہے، صابر عورت ہے، اور وہ ناظم کی بہت اچھی پرورش بھی کرتی ہے، وہ ساجدہ کو بھی بڑے کھلے دل سے قبول کرتی ہے، اور ساجدہ کا اور سلمیٰ کا آپس میں جب سلمیٰ کو لگتا ہے کہ تاجوں کی طرح ساجدہ بھی ایک ملازم کا اضافہ ہی ہوا ہے ہمارے گھر میں، تو وہ رات کے برتن اٹھا کر میز صاف کرنے کا جب اس کو کہتی ہے تو پھر ساجدہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے اور کن حالات میں آئی ہے، وہ یہاں پہ نوکری نہیں کرے گی اس کے گھر پہ، تو پھر سلمیٰ کو پتہ چلتا ہے۔ سلمیٰ جب شروع سے دیکھتی ہے اپنی ماں سلیمہ
سلیمہ جب شروع سے ہی دیکھتی ہے اپنی ماں آمنہ نے اس کو توجہ نہیں دی، اس نے ہمیشہ کاظم کو توجہ دی ہے، تو ایک دن وہ ہاسٹل میں چلی جاتی ہے، وہ گھر سے چلی جاتی ہے، یوں مالک کے گھر کا پورا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ ناظم جو ہے وہ سزا کاٹنے کے بعد الگ رہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کاظم جو ہے وہ خود سرسا انسان ہے، صابرہ شروع سے صبر عورت ہے۔ بس یہی تھا اس کا ناول۔